سلام فرمانده سلام از این نسل غیور جامانده. پاکستان کا تخمینہ لگایا گیا کہ تقریباً 4-4.5 ارب ان ایام عظام شیعہ عزاداری امام حسین پہ خرچ کرتے ہیں. تو شاید کوئی کہے کہ یہ پیسہ ہاسپٹلز میں لگایا جائے، اسکولز میں لگایا جائے، یتیموں پہ لگا دیا جائے، اس پیسے خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ مد مقابل کی سوچ یہ ہے کہ شیعہ جب فرش عزا پہ آتے ہیں تو انہیں صرف سنایا جاتا ہے کہ امام حسین شہید ہو گئے. واقعاً یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ یہ ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، اور یہ فکر پائی جاتی ہے بھئی کیا کرنا چاہتا ہے اتنا مجمع، کہ یہ سننے جاتے ہیں کہ عاشوراء کے دن امام حسین شہید ہو گئے. کہ یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ، انٹرنیٹ کا زمانہ، آج کسی نے شہادت پڑھنی ہے یا دیکھنی ہے، کتابیں بھی موجود ہیں، وہ چیز نظر بھی آتی ہے. لیکن کسی کو نہیں پتہ کہ مجلس امام حسین، عاشوراء امام حسین یہ صرف ایک واقعے کی یاد کا نام نہیں ہے. عاشوراء سے معاشرے بنتے ہیں، عاشوراء سے معاشروں کو کریٹ کیا جاتا ہے. عاشوراء لوگوں کے اندر انسجام کو پیدا کرتی ہے، اور اس کی دلیل یہ 12 دن کی جنگ جو اسرائیل و ایران کے درمیان ہوئی. اب دنیا کی فکر یہ ہے کہ یہ جنگ 2 ملکوں کی جنگ ہے. نہیں میرے عزیز، یہ جنگ ایک فکر کی جنگ ہے. یہ جنگ افکار ہے. یہ سافٹ ویئر کا مطلب کیا ہے کہ جنگ نرم، جنگ فکر، کہ کسی نے شاید اپنے خواب میں بھی نہ دیکھا ہو کہ ہم اسرائیل کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا کوئی اسرائیل پر اٹیک کر سکتے ہیں. اس قدر اپنی سیکورٹی کو مضبوط کیا، ڈوم سسٹم لگایا، اور وہاں جتنے مسلمان تھے، اطراف میں جتنے ممالک تھے، یہ سوچ ان کے ذہن میں آ گئی تھی کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے، مطلب اس کے اندر کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتا. یہ فکر امام حسین. فکر امام حسین کیا ہے کہ اپنی عدد کو نہ دیکھو، اپنی تعداد کو نہ دیکھو، کہ کربلا میں امام حسین ٹوٹل آپ عدد لگائیں گے امام حسین کا، شہداء کربلا کا 100 لوگ ہیں، مد مقابل 30,000 کا لشکر ہے. اب سوال یہ کہ امام حسین کس فکر سے جنگ کر رہے ہیں. اور کربلا کوئی شہر نہیں، کربلا کوئی بستی نہیں، کربلا کوفے اور بصرے کے درمیان ایک بیاباں ہے، جہاں پہ یزید نے، ابن زیاد نے امام حسین کو روکا اور کہا کہ اگر شہید کر دیں گے وہیں پہ لاشوں کو دفنا دیں گے. کسی کو کیا پتا کسی بیاباں میں کس نے مارا. یہ اعلان کر دیا جائے گا، ایک قافلہ تھا، دوسرے قافلے نے اس پہ اٹیک کیا اور وہ لوگ مارے گئے. کتنے ملکوں میں کتنے لوگوں کو سینکڑوں کی تعداد میں مارا جاتا ہے، صدیوں کے بعد پتہ چلتا ہے. اب کینیڈا، USA، آسٹریلیا دیکھ لیں، وہاں کے جو اوریجنز تھے یا ریڈ انڈینز تھے، اب سالوں گزرنے کے بعد کہیں سے 500 لاشیں ملتی ہیں، کہیں سے 400 لاشیں ملتی ہیں. کسی کو نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح مارا گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ امام حسین کیا سوچ کے جنگ کر رہے تھے کہ ایک طرف 100، ایک طرف 30,000 کا لشکر، منیمم 30,000، 30,000 کا لشکر 100 کے مقابلے میں شہید کر دیے جائیں گے. بیاباں بھی ہے. اب فکر امام حسین وہ سنت الہی کی فکر. اگر تو ظالم کے مقابلے میں کھڑا رہے گا تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، خدا مظلوم کی مدد کرتا ہے. اگر تو خدا پہ توکل کر کے کسی ظالم کے مقابلے میں جاتا ہے، فَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، خدا کہتے ہیں میرا وعدہ ہے میں وہاں سے راستہ بناتا ہوں جہاں سے کبھی تم نے سوچا بھی نہیں. یہ فکر ابا عبداللہ کہ یہ نہ دیکھو تمہاری تعداد کم ہے، یہ نہ دیکھو کہ کتنے ملک تمہارا ساتھ دیں گے، بس یہ دیکھو کہ تمہارے سامنے ظالم کھڑا ہے. ظالم سے ٹکر لینے کی سوچ. آج امریکہ کا لقب کیا؟ سپر پاور. آپ لفظ دیکھیں، سپر پاور مطلب جس کے پاس سب سے زیادہ پاور. اور مسلم سوچ کیا؟ سپر پاور کون ہے؟ پروردگار عالم. اگر میں نے مینٹلی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ایک کنٹری سپر پاور ہے، تو میں پھر سپر پاور کے مقابلے میں جانے کا کبھی سوچ ہی نہیں سکتا. اگر مڈل ایسٹ میں ساری کنٹریز نے یہ سوچ لیا کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے، کہ یہ نہ دیکھو کہ اسرائیل کے اندر کوئی بلڈنگ گر رہی ہے، بلڈنگ نہیں گر رہی ہے، فکر یہودی ہے جو گر رہی ہے.